اوکے تو مدینہ میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نہیں تھے، ابھی قبا میں تھے، تو قبا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اوس اور خزرج کے جو قبیلوں کے لیڈرز تھے اور پرومیننٹ لوگ تھے وہ آئے آپ کے استقبال کے لیے. اور یہود جو ہے وہ جو اس پوری سرگرمی سے ناواقف تو نہیں تھے، اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہود کے 3 بڑے قبیلے جو ہے وہ مدینہ کے نواح میں رہتے تھے، تو ان کے بھی جو لیڈرز ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. تو ایک بہت پرومیننٹ لیڈر جو ہے بنو نذیر کا، اس کا نام حیی بن اخطب ہے، اس کا ذکر ملتا ہے روایات میں کہ وہ اور اس کا بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے، اور وہ جو نشانیاں ان کی کتابوں میں بتائی گئی ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر پہچان گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ ہم انہیں تسلیم نہیں کر سکتے. اور چونکہ وہ لیڈر تھا تو پھر لیڈرز اپنی باقی عوام جو ان کو فالوورز ہوتی ہے اس کے بھی رویوں کو شیپ کر رہی ہوتی ہے. تو پھر اس کی وجہ سے جو ان کے میجورٹی لوگ تھے وہ بھی اسلام کی طرف نہیں آئے، لیکن ان میں بھی جو لوگ حق شناس تھے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ حق ان تک پہنچتا ہے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جیسے وہ اس کلام کو پہچانتے ہیں. تو وہ لوگ اپنی ہر بائسنس کو سائڈ پہ رکھ کے اسلام کی طرف آئے. ان میں ایک بہت پرومیننٹ نام عبداللہ بن سلام کا ملتا ہے جو کہ ایک یہودی اسکالر تھے، اور وہ خود نریٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو سب لوگ اپنے کام چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے، اور میں بھی فوراً سے لپکا اپنے تمام کام چھوڑ کر. تو جیسے ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ جادوگر ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں یا من گھڑت چیزیں پہنچا رہے ہیں. تو وہ ایک دیکھنے سے ہی انہیں فیلنگ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو پہلا کلام آپ سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، یعنی پیس پھیلاؤ، امن پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا کرو، اس وقت نماز پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی بالکل اسٹریٹ فارورڈ دل کو لگنے والی باتیں کہ سلامتی پھیلاؤ، اپنے سے جو کم ہیں لوگ اسٹیٹس میں غربت میں ہیں ان کا خیال خبرگیری کرو، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایسے وقت میں نماز پڑھو جب باقی لوگ سو رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، ایک تو 5 نمازیں اس کے ساتھ ایفرٹ کر کے کوئی ایسی نماز پڑھنا جیسے تہجد کی کہ اس میں باقی سب لوگ سو رہے ہیں اور آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنے. اور اتنی خوبصورتی سے اینڈنگ کیا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. تو پھر وہ اسلام لے آئے اور پھر انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی. جب وہ حق شناسی ان میں تھی کہ اسلام کو جب سمجھا دیکھا تو اس کو مان لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب قبا میں تھوڑی دیر کا سٹے تھا اور وہ 2 ہفتے کا تھا تقریباً، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف رخ کیا. تو مدینہ آنے سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے تو اسے مدینہ الرسول یعنی رسول کا شہر کہا جانے لگا، اور اب پھر شارٹ کر کے ہم اسے مدینہ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہاں پر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہوتے، اور کہا جاتا ہے کہ گھنٹوں لوگ اسی طرح انتظار کرتے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اور آخر کار پھر جب آپ تشریف لائے تو روایات میں آتا ہے کہ بچیوں نے، جو انصار کی بچیاں تھیں، وہ دف بجائی اور خوشی سے وہ نشید کہہ لیں یا وہ سانگ پڑھا، وہ جو آپ نے بچپن میں سنا ہوگا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. اس کا میننگ یہ ہے کہ ہم پر چاند طلوع ہوا ہے وداع کی گھاٹیوں سے، جیسے تم کو چاند کہا انہوں نے کہ ہم پر چاند طلوع ہوا ہے، اور ہم پر شکر کرنا واجب ہے کہ کتنے عمدہ دین کی طرف ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے. اس کے بارے میں اگین کنٹروورسی ہے اور ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اس سائڈ پر تو وداع کی گھاٹی نہیں تھی، اور یہ جو کلمات تھے یا یہ سانگ کسی اور ٹائم پر پڑھا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے. تو اگین پٹنگ آل دوز اسائڈ، مجھے وہ ورڈز بہت خوبصورت لگتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کہا گیا، اور اس بات پر شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اور اس تعلیم کو ہماری طرف بھیجا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل شروع میں آپ کا قیام تھا
उसमें यकीनन सब आपको पेशकश कर रहे थे कि आप हमारी तरफ रुकें, क्योंकि इतनी मोहब्बत, इतने प्यार से अंसार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को मदीना में बुलाया था, और अगर उनकी मोहब्बत और इसार ना होता तो यहाँ पे मुसलमानों का रुकना बहुत मुश्किल हो जाता, और उसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से क़याम की पेशकश हो रही थी कि आप हमारी तरफ रुक जाएँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त एक बहुत खूबसूरत लीडर का रोल प्ले किया और गैर जानिबदारी से काम लिया कि आप किसी की तरफ भी इंक्लाइन नहीं हुए, क्योंकि अगर आप उनमें से किसी एक को भी खुद सेलेक्ट करते तो बहुत ज़्यादा खदशा था कि लोगों के दिलों में वसवसा आता या ख्याल आता कि आपने इन्हें चूज़ किया या उन्हें इम्पोर्टेंस दी है हमारे ऊपर। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला किया कि मेरी जो ऊँटनी है ये अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है, यानी ये अल्लाह ताला ही इसे हुक्म देंगे और ये जहाँ जाकर बैठेगी मैं वहीं पर क़याम करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी लगाम को खुला छोड़ दिया, और अगर आप उमर सीरीज़ देखें या आई थिंक जो द मैसेज है उसमें बहुत खूबसूरती से उसको पोर्ट्रे किया है। तो फिर ऊँटनी खुद ही डिफरेंट मोहल्लों से होते हवाते आखिरकार एक मोहल्ले में जाकर बैठ गई, और वो जो मोहल्ला था वो बनु मालिक बिन नज्जार का था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल वाले बनते थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर क़याम किया, और इस तरह से ये कि डिसीजन अल्लाह ताला की तरफ से आया था, तो किसी को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ। और वहाँ पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर है, उन्होंने ये किया कि वो भागे हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कजावा, वो जो ऊँटनी के ऊपर एक सेटअप होता है जिस पे लोग बैठते हैं, वो उसको उठाकर फ़ौरन से ले गए कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, क्योंकि अब मोहल्ले में तो कई लोगों के घर होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान तो फिर अपने कजावे के साथ ही, यानी मेरा जिधर कजावा चला गया उधर ही मैं भी जाऊँगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ चले गए और उनके घर में तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मंथ्स तक क़याम किया।